لنکونن من الخاسرین۔ اجتماعی دعا رب نے قبول و مقبول فرما دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا قیامت تک جو بھی بندہ اس میدان میں آئے گا ایمان و اسلام کی حالت میں، جو بھی رب سے دعا مانگے گا رب ذوالجلال ضرور قبول فرمائیں گے۔ میں نے کہا اللہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ پتہ چلا کتابوں سے، علماء کی گفتگو سے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، بزرگ کی دعا قبول ہوتی ہے، علماء کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، بیوی کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے، سخی کی دعا قبول ہوتی ہے، نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا قبول تو سب کی ہو گئی، دعا مانگی کب جائے؟ فرمایا کہ تم مسجد میں جاؤ تو دعا مانگ کر جاؤ، باہر نکلو تو دعا مانگ کر نکلو، بیت الخلاء میں جاؤ دعا مانگ کر جاؤ، واپس آؤ دعا مانگ کر آؤ، پانی پیو تو دعا مانگو، کھانا کھاؤ تو دعا مانگو، دودھ پیو تو دعا مانگو، کپڑا بدلو تو دعا مانگو، چاند پہلی کا دیکھو تو دعا مانگو، سحری کرو دعا مانگو، افطاری کرو دعا مانگو، پتہ چلا سواری پہ بیٹھو دعا کرو، سفر میں جاؤ دعا کرو، باپ کا چہرہ دیکھو دعا کرو، اچھی نعمت دیکھو دعا کرو، کعبے میں پہلی نظر پڑے دعا کرو، جو بھی دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ نماز میں دعا ہے، جنازے میں دعا ہے، قرآن کی ہر حرف پہ دعا ہے۔ فرمایا تو نے دعا مانگنے میں دیر کر دی، میرے رب نے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں کی۔ میرے سے کوئی 10 لاکھ مانگے میں کہوں گا میں کہاں سے دوں؟ رب سے بادشاہی مانگو، رب عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سوئی سے لے کے بادشاہی تک سوال ایک اللہ سے کرو۔ میرے مولا کی شان دیکھے آمنہ کے لال نے، آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا ایک اللہ سے کرنا، جب بھی مدد مانگنا ایک اللہ سے مانگنا۔ آج ہم سارے اللہ کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں، رب سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بھئی تیرے اور رب کے درمیان اگر چیز حائل ہے، نافرمانی ہے، عصیان ہے، گناہ ہے اور سستی و غفلت ہے، آج رب کو منا کے جو دعا مانگیں گے رات کے حصے میں رب نے کسی کو خالی نہیں لوٹانا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میرے پیچھے آگے جتنی لوگ بیٹھے ہیں یہ ایسے، ان میں ایک نہ ایک بندہ تو ضرور ایسا ہوگا جو آمین کہے گا، میری بھی قبول ہوئی جائے گی، تیری بھی قبول ہوئی جائے گی۔ یہ نہ سمجھنا میں گناہگار ہوں، میری رب نہیں سنتا ہے، ان نیک لوگوں کی سنتا ہے۔ رب سب کا رب ہے، بلکہ گناہگار کی رب زیادہ سنتا ہے۔ معذور بچے کی طرف سب کا دھیان زیادہ رہتا ہے، گناہگار معذور کی طرح ہوتا ہے۔ رب کی نظر معذور یعنی اپنے گناہگار بندوں کے اوپر رہتی ہے۔ کبھی کہیں کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ گناہگار مانگے رب منہ پھیر جاتے ہیں۔ رب گناہگاروں کا بھی ہے، ہم جیسے خطاکاروں کا بھی ہے، نیک لوگوں کا بھی ہے۔ رب کا دروازہ امیر غریب کے لیے کھلا پڑا ہے، مرد عورت کے لیے کھلا پڑا ہے۔ تم نے مانگنے میں دیر کر دی، تم کہتے ہو میں نے رب کو نہیں دیکھا، میں رب سے کیسے مانگوں؟ اس رب نے تجھے بن مانگے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ نظر دی تو بن مانگے دی، نگاہ دی بن مانگے دی۔ نگاہ نہ دیتا تو مجھے کیسے دیکھتا، میں تجھے کیسے دیکھتا، ہم اپنے بڑوں کو کیسے دیکھتے؟ ان نظروں سے تو باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، تو ماں کی نظر ماں کو دیکھتا ہے، بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، وطن کو دیکھتا ہے، قرآن کو دیکھتا ہے، کعبے کو دیکھتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھتا ہے۔ ایک نظر کا
تم شکریہ رب کا ادا نہیں کر سکتے۔ بن مانگے نظر دینے والا، بن مانگے گویائی دینے والا، بن مانگے سماعت دینے والا، بن مانگے عقل شعور دینے والا، بن مانگے علم و عقل دینے والا، فہم و فراست دینے والا، اس رب کا شکر ادا کرے اور اس کے در سے مایوس نہ ہونا۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے کہ تیری نہیں سنی جائے گی، کسی کا دروازہ ڈھونڈ، اس کا لڑ پکڑ لے، وہ ان کی سنتا ہے۔ رب سب کا رب ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو ایک اللہ سے کرنا، یک جائی بننا، ہر جائی نہ بننا، در در پہ جا کے سوال نہ کرنا۔ مزہ یہ ہے ایک کا دروازہ ہے، میں بھی اسی در کا سوالی، تو بھی اسی در کا سوالی۔ نماز کا سجدہ بتاتا ہے کہ ہم سارے ایک رب کے پجاری ہیں، ایک رب کو ماننے والے ہیں۔ ہماری دعا صدا بتاتی ہے ہم بندوں کو نہیں مانتے، بندوں کے رب کو مانتے ہیں۔ آج پاکستان کے اوپر سب سے بڑی آزمائش کا دور ہماری زندگی میں آیا ہے۔ ہم نے اس سے بڑی پریشانی کے دن پہلے کبھی پاکستان پہ نہیں دیکھے، لیکن ہمیں اپنی قیادت کے اوپر، اپنے اکابرین کے اوپر، ان کی فہم و فراست کے اوپر، ان کی جد و جہد کے اوپر، پچھلے اکابرین کی طرح ان کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ و یقین ہے کہ یہ ملک کا دفاع اسی طرح کریں گے جس طرح ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی اور اپنے عقل و شعور کو استعمال کیا تھا۔ اور جس طرح بھی آپ نے سارے احوال سنے، اس پاکستان کی آزادی میں میرے والد صاحب نے 6 سال انگریز کی قید کاٹی ہے، لاکھوں علماء شہید ہوئے ہیں۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کی ٹہنی کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ٹھہری ہو۔ توپیں اور بندوقیں علماء کے اوپر چلتی تھی، علماء کے بدنوں کو ٹھنڈا کرتی تھی، علماء نے کبھی موت سے منہ نہیں موڑا۔ آج آپ کو پتہ چل گیا کہ دنیا کفر کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ علماء کو سمجھتی ہے کہ علماء رہے تو ہم دنیا میں اسلام کو نہیں مٹا سکتے۔ میں ابھی برطانیہ سے ہو کے آیا ہوں، میں اس تخت کو دیکھ آیا ہوں جس تخت کے اوپر ملکہ بیٹھ کے یہ دنیا کو پیغام دیتی تھی کہ مجھے اسلام کو مٹانا ہے۔ آج اسی تخت کے اوپر شیخ الحدیث بخاری شریف کا درس دے رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے آج اسلام ان کے ایوانوں میں داخل ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستو، علماء کے اوپر اعتماد رکھے، اپنی قیادت کے اوپر اعتماد رکھے۔ وطن عزیز نے ہم سے صرف جان نہیں مال بھی مانگا، مال بھی قربان، جان بھی مانگی، جان بھی قربان، اولاد بھی مانگی، بچے بھی مانگے، تب بھی ہم قربانی کے لیے تیار ہیں اور اخلاص کے ساتھ تیار ہیں۔ یہ ہندو بنیا کل بھی بزدل تھا، آج بھی بزدل ہے۔ رات کی تاریکی میں ہمارے مدارس کے اوپر بمباری کر کے گئے ہیں، دن کے اجالے میں آتے، مسلح افواج کے سامنے آتے، وہ نہتے معصوم بچے جو گھروں میں رات کو سوئے پڑے تھے ان کے اوپر بمباری کر دی اور بہادری کے نعرے لگا دیے۔ یہ بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ مقابلہ ہو پھر جنگ ہو پھر بہادری کے جوہر دکھائے جاتے ہیں۔ ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن تمہیں کیا چاہیے؟ تم تیار رہو، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی کسی طرف سے دشمن حملہ آور ہو جائے۔ آپ کی قیادت پورے پاکستان کے اندر موجود ہے اور قیادت ہماری بالکل اللہ نے اخلاص سے عطا کی ہے۔ ہمیں اپنے قائد مکرم حضرت قائد انقلاب اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی کے اوپر اور ان کی پوری جو بھی ان کی تنظیم ہے، جماعت ہے، کیونکہ میں بھی اسی جماعت کا ادنا رکن ہوں، بلکہ میں تو پرچی بھی رکنیت والی ہر وقت جیب میں رکھتا ہوں اور میں نے تو وصیت بھی کر رکھی ہے، شاید آپ کی بیوی بچے جمعیت کا فارم پر نہ کیا ہو، میں نے تو اپنے خاندان کے بچوں کے بھی فارم پر کر رکھے ہیں، خواتین کے بھی کر رکھے ہیں اور وصیت کر رکھی ہے کہ جب مر جاؤں یہ پرچی میری قبر میں ساتھ رکھ دینا
تاکہ میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ اٹھنا ہے۔ المرء ما من حب، جس سے محبت کرے گا بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ ہمیں انہی علماء سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے۔ رب سے مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ ہر صدا اللہ سے کریں گے نہیں کریں گے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات آج رات پڑھنی ہے، یہ نہ ہو فجر کی نماز بھی آپ کی چلی جائے۔ خیال کرنا، زیادہ لمبے چلتے ہوں تو فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ نماز سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کے مولا سے رو کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ ہمیں جنگ کا منہ نہ دکھا، اللہ ہمیں امن کا منہ دکھا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، اور اگر جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی تو پھر ہم بستروں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے اہل و عیال کو نہیں دیکھیں گے۔ جس طرح ہمارے بڑوں نے قربانی دی، ہم بھی انشاءاللہ جتنی ہماری فرصت و طاقت ہے ہم بھی انشاءاللہ قربانی دیں گے نہیں دیں گے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔